قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیے۔ محترم سامعین کرام، امام الاولین والآخرین سید المرسلین تاجدار مدینہ ساقی کوثر فاتح اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے لیے ہادی اور مہدی بنا کر کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں دنیا کی بھی ہدایت ہے اور آخرت کے لیے بھی کامیابی ہے۔ امام الاولین والآخرین سید المرسلین تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے جب دیکھا جہاں دیکھا دیوانہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے، امام الاولین والآخرین تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں تشریف لا رہے تھے اور امام الاولین والآخرین جب تشریف لائے اور امام الاولین والآخرین سے ملاقات کرنے کے لیے لوگوں کا مجمع لگ گیا، لوگوں کی بھیڑ لگ گئی کہ اس چہرے انور کو دیکھیں آخر ہے کیسا۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم، توریت کے اور انجیل کے بہت بڑے عالم، فرمانے لگے فلما رأیت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، کہنے لگے جیسے ہی میں نے امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، میں سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ نور ہے، وہ ہدایت ہے، تمام چیزیں امام الاولین والآخرین کے چہرے انور پہ نظر آ رہی ہیں۔ اور امام الاولین والآخرین کے قریب ہوئے اور کہنے لگے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ امام الاولین والآخرین کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ آج امام الاولین والآخرین ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتابی شکل میں آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو، علماء کرام فرمانے لگے کہ امام الاولین والآخرین کو دیکھنا چاہے، آپ کیسے تھے، آپ کی عادتیں کیا تھیں، آپ کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے اور کیسے کھاتے تھے اور کیسے پیتے تھے، اور پینے کے بعد کیا کہا کرتے تھے اور کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کیا کہا کرتے تھے، آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے۔ فرمانے لگے کتابوں پر نظر ڈال لینا۔ اور علماء کرام نے یہاں تک بڑھ کر کے کہا کہ اگر کسی کے گھر میں، بہت بڑی بات ہے، اگر کسی کے گھر میں امام الاولین والآخرین کی سیرت، جسے کتاب کہتے ہیں شمائل ترمذی، یہ امام الاولین والآخرین کی سیرت پر کتاب لکھی گئی ہے۔ علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام سے منقول الفاظ کو جمع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ انور کیسا تھا۔ فرمانے لگے یہ کتاب اگر کسی کے گھر میں ہے تو یوں سمجھ لینا کہ اس کے گھر میں نبی موجود ہے اور وہ گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا، یہی کسی نے کہا ہو لاکھوں سلام، ہو کربو ہو اربو سلام، اور کھربو سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اور اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام موجود رہتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں دیکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھا رہے ہیں، کیسے پی رہے ہیں، اور کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں۔ قربان جائیے صحابہ کرام کی محبت پر، وہ محبت اگر ہمیں نصیب ہو گئی تو یوں سمجھ لیجئے امام الاولین والآخرین کی دعا سچ ہو جائے گی۔ امام الاولین والآخرین دعا مانگا کرتے تھے اور مانگنے کی تعلیم دی، اور یہ بتائے کہ دیکھو یہ دعا مانگنا۔ کہیں کیا دعا مانگے؟ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھیے، وامتنی مسکینہ، اور مسکینوں کے ساتھ ہمیں موت دیجئے، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور میرا جب حشر ہو، میرا جب حساب کتاب ہو، اے اللہ ہمارا حساب و کتاب مسکینوں کے ساتھ فرمائیے۔ یہ امام الاولین والآخرین کی دعا ہے۔ اور ہم کسے کہتے ہیں مسکین؟ کہنے لگے جو گلی میں آواز لگاتا ہے ہر جمعرات کو یا ہر نوچندی جمعرات کو ہائے کچھ دینے والا، کہیں گے اسے کہتے ہیں مسکین؟ کہیں گے جی نہیں، یہ تو کاروباری لوگ ہیں۔ اور دنیا والے بھی یہی کہتے ہیں میاں یہ کاروباری لوگ ہیں، یہ صحیح لوگ نہیں ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ کوئی واسطہ ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہی مسکین ہے۔ مسکین کہتے ہیں جس کے دل میں محبت ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے دل میں عظمت ہو رب العزت والجلال کی، اور وہی کام کرتا ہو جس کے کام کرنے کا حکم دیا ہے امام الاولین والآخرین نے۔ کہیں گے یہی کھائیں گے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا ہے، کہیں گے یہی پہنیں گے۔ یہ امام الاولین والآخرین کا لباس تھا، اور امام الاولین والآخرین ایسے کنگھی کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے جب اسلام قبول کیا اور اس کے بال تھے، بال میں اس نے جب پڑھا کہ امام الاولین والآخرین کے مانگ تھی اور ایسے مانگ تھی، اور مانگ نکالا کرتا تھا، اور ابھی اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ اسے کیا پتہ اسلام کی عظمت کیا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو تکلیف دے، یہ اسلام نہیں چاہتا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ امام الاولین والآخرین کی ایسے مانگ تھی، ہم ایسے ہی نکالیں گے، نہیں نکلتی نہ نکلے۔ اس نے اپنے سر کو چھیل دیا۔ کہیں گے اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے ابھی اسلام قبول کیا تھا، لیکن محبت تھی اس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب اسے بتایا جائے کہ دیکھو مانگ نہیں نکل رہی، نہ نکالو، پریشان کیوں ہو رہے ہو، سر کو کیوں چھیل رہے ہو کنگھی سے؟ کہیں گے محبت ہے۔ اور ایمان کیا کہتا ہے؟ امام الاولین والآخرین کی شریعت یہ کہتی ہے اپنے آپ کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ یہ امام الاولین والآخرین کی شریعت ہے۔ امام الاولین والآخرین نے تو یہاں تک کہ کہا کہ اگر کسی جانور کو ہم ذبح کریں، جیسے ہم ذبح کرتے ہیں، یا پھر کسی کو قتل کریں، جیسے کوئی مجرم ہے اس کو سزا دی جا رہی ہے، کہیں گے جب بھی کسی کو مارا جائے یا پھر انسانوں کو قتل کیا جائے، اگر جہاد ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، کہیں گے آپ ایسی چیز سے مت ماریے جس سے اسے تکلیف ہوتی ہو۔ کہیں گے کیسے مت مارے؟ کہیں گے آپ اسے غلیل سے مت ماریے، یا پھر آپ اسے چھوٹی چھوٹی چھریوں سے مت ماریے، اسے تکلیف ہو رہی ہے، اگر وہ مجرم ہے تو ایک بار میں ختم کر دیجیے، اگر اسے سزا ملنی ہے ایک بار میں ختم کر دیجیے، اسے تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ کہیں گے امام الاولین والآخرین نے جہاں پر ایمان والوں پر رحم کیا وہیں پر مجرموں پر بھی رحم کیا، کہیں گے اس سے تکلیف کم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ کون سکھائے گا؟ یہ وہی سکھائے گا جس نے سیکھا ہو رب العزت والجلال سے۔ امام الاولین والآخرین فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ادب سکھایا ہے، علمنی ربی تأدیبی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ادب سکھایا ہے۔ اللہ اکبر! جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو ادب سکھا رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ادب سیکھیں رب العزت والجلال کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام الاولین والآخرین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے آپ فرمانے لگے لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ لا يرد القدر الا الدعاء، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ کوئی ٹال سکتا ہے؟ کہیں گے میاں یہ لکھا ہی تھا، آپ جھیل رہے ہیں، جھیلیں۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات بتائی جو شاید کوئی نہ بتائے گا، اور کوئی بتا پائے گا کیا؟ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے جو بتائے، اور اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ ہونا کیا چاہیے۔ ایک شخص نے اسلام قبول کیا اور اس سے پوچھا یہ بتائیے آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟
اچھا ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے آپ نے اسلام کیوں قبول کیا، ہمارے پاس کیا جواب ہوتا ہے پتہ ہے؟ ابا جان ہمارے الحمدللہ ایمان والے تھے، اور ہمارا خاندان جو ہے سب لوگ ایمان والے تھے، اور اسی وجہ سے ہم ایمان والے ہیں۔ کہیں گے اچھا یہ بتائیے طریقہ کیا ہے؟ کہیں گے یہ سب ہمیں نہیں پتہ، ہاں بس اتنا پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے راشن کارڈ میں مسلم لکھا ہوا ہے، اور جو آدھار کارڈ ہم نے بنوایا تھا اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اس شخص سے پوچھے، جب اس سے پوچھا گیا یہ بتائیے آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی کیوں دی، آپ نے کیوں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ اس نے ایک جملہ کہا، بڑا بھاری جملہ تھا، کہنے لگا ما رأیت محمدا یقول فی امرئ افعل والقلب یقول لا تفعل۔ میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ امام الاولین والآخرین نے کسی کام کا حکم دیا ہو مسلمانوں یہ کرو، لیکن وہاں پر ہمارا دل یہ کہہ رہا ہو نہیں یہ مت کرو، اس میں نقصان ہے۔ میں نے آج تک یہ دیکھا ہی نہیں۔ وما رأیت محمدا یقول فی امرئ لا تفعل والقلب یقول افعل، اور آج تک میں نے یہ بھی نہیں دیکھا امام الاولین والآخرین نے کسی چیز سے منع کیا ہو دیکھو یہ کام مت کرنا، اور دل یہ کہہ رہا ہو نہیں اسی میں تو فائدہ ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا جو بات امام الاولین والآخرین نے کہی دل نے اس کی تصدیق کی۔ یہی وجہ ہے انسان کا دل بڑا صاف ہوتا ہے، دماغ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کہیں گے ایسے موقع پر دماغ کی نہیں دل کی سنی جاتی ہے۔ اور یہی علماء کرام اور امام الاولین والآخرین فرمانے لگے دیکھو ایسے موقع پر جہاں پر کوئی مسئلہ بتانے والا نہ ہو، کوئی عالم موجود نہ ہو، اور آپ ایسی جگہ پہنچ گئے ہوں سمجھ میں نہ آ رہا ہو یہ کھائیں یا نہ کھائیں، یہ جگہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے، کہیں گے اپنے دل سے پوچھ لینا، تمہارا دل جو فتویٰ دے گا وہ صحیح دے گا۔ اور یہ حکم دیا ہے امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور امام الاولین والآخرین نے کیا کہا؟ لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے وہ دعا ہے، دعا۔ کوئی کہہ دے ہمارے ساتھ میں یہ ہونا تھا یہ ہو گیا ہے، اور پھر دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں ہم نے اس سے پہلے دعائیں نہیں کی تھیں اللہ سے۔ اچھا کیا مانگے اللہ سے؟ ایک سوال، کیا مانگے؟ اچھا ہم لوگ کیا کیا مانگ لیتے ہیں؟ اے اللہ شادی ہونے والی ہے بیوی خوبصورت عطا کیجئے گا۔ اچھا کوئی سمجھدار آدمی مل گیا، کہیں گے یہ مت کہیے، کہیں گے پھر کیا کہے؟ کہیں گے یہ دعا کیجئے بیوی ساتھ نبھانے والی مل جائے۔ اور ایک شخص اور آیا، وہ کیا کہنے لگا؟ یہ بھی دعا نہ کرو، کہیں گے پھر کیا مانگے؟ کہیں گے یہ دعا مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم آپ سے دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں، ہمیں بیوی اچھی ہو یا نہ ہو، بیوی کے اخلاق کیسے بھی ہوں، اے اللہ ہم آپ سے بھلائی مانگتے ہیں، اور یہ دنیا میں جب تک ہیں دنیا میں بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں اللہ بھلائی دے گا، مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ کہیں گے جس کی شادی نہ ہوئی ہو وہ یہ دعا کیا کرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ آخرت کی بھی بھلائی چاہتے ہیں، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایسے کوئی کام نہ کر بیٹھے جس سے ہماری آخرت تباہ ہو جائے۔ کہیں گے اور کیا مانگے؟ کہیں گے یہ بھی مانگیے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، امام الاولین والآخرین نے یہ دعا سکھلائی۔ کہیں گے شادی ہونے والی ہے، شادی کے بعد انسان یہ کہتا ہے میرے بچے ہوں گے اور میری بچیاں ہوں گی، ہمیں کیا پتہ کیسے بچے ہوں، ابھی تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ہمارا ہونے والا بچہ ہماری ہونے والی بچی ایسی ہوگی، کوئی جانتا ہے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اس کی شکل کیسی ہوگی، اس کی ناک کیسی ہوگی، اور اس کا ماتھا کیسا ہوگا، اس کے ہونٹ کیسے ہوں گے، اس کے دانت کیسے ہوں گے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ کہیں گے یہ دعا مانگو ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں بیویاں عطا کیجئے، ہمیں بچے عطا کیجئے، ہمیں ایسی ذریت عطا کیجئے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اللہ اکبر! کوئی مانگ سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کہیں گے دیکھو بیوی کھانا اچھے بنانے والی جس کو مل جائے اس کی قسمت بہت اچھی ہے۔ یہ ہم لوگوں کی سوچ ہے بہت چھوٹی، بہت مختصر۔ امام الاولین والآخرین کیا فرمانے لگے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم سے مانگو، رب العزت والجلال کہہ رہے ہم سے مانگو، یہ مانگو ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ آنکھوں کی ٹھنڈک تو بن گئی، اب انسان یہ چاہتا ہے میری چلے بھی، نہیں چاہتا ہے
جب انسان شادی کر کے لاتا ہے یہ سوچتا ہے کہ اب میری حکومت چلے گی، اب ہم جو کہیں گے وہی ہوگا۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں میں کسی کے چلنے نہیں دیتا، میں کسی کے آگے جھکتا تو نہیں ہوں ہے۔ اچھا وہ ایمان والے ہیں۔ اچھا ہم لوگ کی سوچ بڑی اچھی ہے، اللہ اکبر۔ امام الاولین والآخرین سید المرسلین تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی بات کون بتائے گا؟ آپ کیا کہنے لگے؟ یہ تمنا کس کی نہیں ہے؟ ہر ایک مرد کی تمنا ہے کہ کیا کیا مانگو گے چھوڑو ہٹاؤ، جو کہہ رہے ہیں وہی مانگ لو۔ کہیں کیا مانگے؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ ہمیں ان سب کا امام بنا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ کہیں گے امام بھی بنائیے، دو چیزیں پتہ چلی، کہیں گے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنائیے۔ کہیں گے ہمارے گھر میں متقی کہاں ہے؟ کہیں گے آپ کو کیا پتہ، آج آپ نے مانگا ہے، کل دیکھیے گا آپ کا لڑکا بڑا ہو کر کے لوگ یہ کہیں گے میاں یہ عبد القادر جیلانی جیسا ہے، لوگ یہ کہیں گے یہ بایزید بستامی جیسا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے اللہ اکبر یہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہے، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ کہیں گے یہی ہے متقی اور یہی ہے متقیہ، ہمیں کیا پتا ہم کیا مانگے؟ امام الاولین والآخرین نے جو باتیں کہی ہیں وہی مانگ لے۔ مانگنے کو فرما دیا اور مانگنے کا حکم بھی فرما دیا، ہمیں کیا پتا کہ ہم کیا مانگے؟ امام الاولین والآخرین نے جو باتیں کہی ہیں کہیں گے یہی مانگے۔ کہیں گے اچھا کب مانگے، کہاں مانگے؟ ایک سوال پھر یہ بھی تو ہوتا ہے، کہیں گے وہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے بڑا مبارک وقت ہوتا ہے، اور امام الاولین والآخرین کہنے لگے اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کہیں گے ایسے وقت میں مانگ لیجئے۔ کہیں گے پھر جب جمعے کے دن خطبہ دیا جاتا ہے، امام جب خطبہ دیتا ہے اور خطبے کے بعد ایک خطبے کے بعد جب وہ بیٹھتا ہے یہ دعا کا وقت ہوتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کہیں گے اس وقت میں آپ دعا مانگ لیجئے۔ کہیں گے وہ مشکل سے 1 منٹ کے لیے تو امام صاحب بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں کتنی جلدی ہوتی ہے، ہم لوگ تو یہی کہتے ہیں ان کو بڑی جلدی ہے، مانگنے بھی نہیں دیتے۔ کہیں گے مختصر سا وقت ہے تو کیا کیا مانگے؟ اچھا یہ مانگ لیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کہیں گے یار وقت لگ جائے گا، امام سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام الاولین والآخرین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ موجود ہوتے ہوں گے، نہیں ہوں گے؟ یہاں پر موجود ہوتے ہیں لوگ، یہ کہتے ہیں امام صاحب تھوڑا سا جلدی نہ اٹھا کرو، رک جایا کرو۔ کہیں کیوں؟ وہ مانگ رہے تھے دعا، شادی ہونے والی ہے نا اس لیے مانگ رہے تھے، آپ بہت جلدی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام بھی موجود تھے، صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو دعائیں مانگتے ہیں دل یہ چاہتا ہے ساری دعائیں مانگ لیں۔ اللہ اکبر، یہ محبت ہے، لیکن آپ کی اتنی دعائیں ہیں وقت نہیں ملتا ہے، یاد نہیں ہو پاتی ہیں، کیا کیا مانگے؟ کہیں گے ایک دعا مانگ لیا کرو، دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ کہیں کیا مانگے؟ اے اللہ میں آپ سے ہر اس چیز کا سوال کرتا ہوں جس چیز کا سوال کیا ہے امام الاولین والآخرین نے، اور اے اللہ ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جس چیز سے پناہ مانگی ہے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امام الاولین والآخرین نے یہی دو کام کیے ہیں، یا پھر کسی چیز کی طلب کی ہے یا پھر کسی چیز سے پناہ مانگی ہے۔ کہیں گے ہمیں کیا پتہ ہم کیا کیا مانگے اس مختصر سے وقت میں؟ کہیں گے بس اتنا کہہ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اور امام الاولین والآخرین نے ایک بات اور بتائی، کہیں گے ایک وقت اور ہے جب سجدے میں انسان جب جاتا ہے یہ وقت بھی دعاؤں کا ہوتا ہے، کہیں گے اس وقت میں آپ دعائیں مانگیے۔ اچھا یہ بات بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا۔ اچھا کچھ بات ایسی ہوتی ہے جو بات آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اچھا ہم لوگوں نے سن لیا کہ سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اب لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، کہیں گے نماز جب پڑھ چکے اور پھر اس کے بعد سجدے میں چلے گئے، سلام علام پھر دیا، پھر سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں جا کر کے پھر دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ میرے ساتھ یہ کر دیجئے، اللہ مجھے یہ دے دیجئے اور مجھے یہ دے مانگ رہے۔ اچھا پھر ستم بالا ہے ستم، کہیں گے جب سجدہ کیا دعاؤں والا تو عام طور پر جب ہم سجدہ کرتے تو ہمارے ہاتھ یوں ہوتے ہیں، کہیں گے جب ہم دعا مانگتے تھے ہاتھ یوں ہوتے تھے، اب سجدے میں جب جائیں گے تو یوں دعا مانگیں گے، لوگ مانگ رہے ہوتے۔ اچھا بتائے کون؟ آپ بتا کے دیکھ لیجئے۔ کہیں گے پتہ ہے
ہم نے مسجد میں سنا تھا اور مولانا صاحب آتے تو مفتی صاحب نے فتویٰ بتایا تھا، آپ کو کیا پتہ، میں ایسے ہی مانگوں گا۔ اچھا اس بیچارے کے پاس وقت اتنا نہیں تھا جو مختصر سی بات کو اور طول دیتا اور سمجھاتا، اس نے یہ بات آئی کہہ دی، ہم مانگنے لگے۔ کہیں گے پھر کیسے مانگے؟ کہیں گے سجدے میں مت مانگیے، سجدے میں نماز والا جو سجدہ ہوتا ہے اس میں مانگیے۔ اچھا کون سی نماز؟ یہ بھی سن لیجئے، کہیں گے وہ نماز جو فرض کے علاوہ ہو۔ جب امام نماز پڑھاتا ہے جسے فرض کہتے ہیں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی، یہ نمازیں فرض ہیں، اس میں دعا نہیں مانگی جائے گی۔ کہیں گے نماز تو اور مقبول ہونے والی ہے، اس میں اور دعا مانگی جائے۔ کہیں گے فرض نماز جو پڑھائی جاتی ہے یہ مختصر پڑھائی جاتی ہے، کسی کو کہاں جانا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کا بچہ رو رہا ہوتا ہے اور کسی کو کاروبار میں جانا ہوتا ہے، اس لیے فرض نماز جتنی زیادہ مختصر ہو سکے اتنی مختصر پڑھانا چاہیے۔ کہیں گے پھر مانگے کب؟ کہیں گے جب آپ نماز پڑھیے اکیلے میں، فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، اس نماز میں مانگیے دعائیں۔ اچھا یہ بات ہو گئی۔ اچھا پھر کیا کیا مانگے؟ کہیں گے یہ مانگ لیجئے اللہ ہم کو بیوی عطا کر دیجئے، میرے بچے اچھے کر دیجئے، اور میری ماں بیمار ہے اللہ اس کو شفا دے۔ کہیں گے جی نہیں، ہم سمجھے نہیں۔ کہیں گے پھر کیا مانگے؟ کہیں گے وہ الفاظ زبان پر لائیے جو امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے جملے ہیں، اور امام الاولین والآخرین کی زبان مبارک سے جملے جو نکلے تھے ہمیں وہ یاد نہیں ہے۔ کہیں گے اگر مانگنے کا شوق ہے تو وہی الفاظ لے کر کے آئیے جو امام الاولین والآخرین مانگا کرتے تھے، یا پھر جو قرآن مجید میں جو دعائیں آئی ہیں ربنا کے نام سے، جہاں جہاں پر ربنا لکھا ہے وہ دعائیں ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا ہے، رب ہب لی من لدنک ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ہے۔ یہ تمام الفاظ مانگیے۔ اگر ہم نے اپنی زبان میں مانگ لیا اردو میں، اب کوئی بنگالی ہے اس نے بنگالی مانگ لیا، اور کوئی شخص سعودی عرب کا ہے اس نے اپنی زبان میں عربی مانگ لیا، کہیں گے نماز خراب ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ کہیں گے صرف وہی الفاظ آئیں گے جو الفاظ نکلے تھے امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ کہیں گے وہ کہاں کہاں جملے لے کر کے آئیں، اس عمر میں تو یاد ہو جاتے ہیں، اب بار بار نہیں کہیں گے وہ بات، کہیں گے آپ تو پیچھے پڑ گئے ہو، سب یاد ہو جائے گا الحمدللہ ہم کو۔ اگر شوق ہے تو سب یاد ہو جائے گا، اگر محبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سب یاد ہو جائے گا، اگر محبت میں کمی ہے تبھی یاد نہیں ہو پائے گا، اور یہ سچائی ہے، ہمیں سب یاد ہے الحمدللہ۔ خیر، امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا صلی اللہ من فضلہ فإن اللہ يحب ان يسأل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگو، اے اللہ ہمیں آپ کا فضل چاہیے، آپ کی رحمتیں چاہیے، زحمتوں سے اللہ ہمیں بچا لیجئے۔ فإن اللہ يحب ان يسأل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بڑی پسند ہے، بے پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اچھا بڑی جامع دعا ہے یہ۔ فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے جب طواف کرتے ہیں، یہ دنیا میں کہیں پر بھی انسان چلا جائے، کہیں کوئی بھی مسجد ہو، آدمی طواف نہیں کر سکتا ہے، طواف اس دنیا میں صرف ایک جگہ کا ہے اور وہ ہے وہ حرم کا، کعبے کا۔ دنیا میں کہیں پر بھی آدمی چلا جائے طواف نہیں کر سکتا ہے۔ کہیں گے ہم لوگ بڑے پیر صاحب کی قبر کا طواف کرتے ہیں، کہیں گے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ توہین کر رہے ہیں امام الاولین والآخرین کے غلاموں کی، آپ توہین کر رہے ہیں۔ جی نہیں، ہماری کیا حیثیت اور ہماری کیا بساط اور ہماری کیا اوقات، یہ خود علماء کرام اولیاء کرام بتا گئے ہیں کہ طواف صرف ایک ذات کا ہے اور ایک چیز کا ہے، وہ ہے خانہ کعبہ۔ اس کے علاوہ طواف کرنا کہیں گے جرم ہے۔ کہیں کتنا بڑا جرم ہے؟ کہیں گے جرم صرف اتنا سمجھ لے کہ آدمی نے وہ مقام دے دیا، وہ مرتبہ دے دیا اس مزار کا، اس قبر کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، جو فضیلت ہے خانہ کعبہ کی۔ اور خانہ کعبہ کیا ہے؟ قرآن سے پوچھئے، قرآن کہہ رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ۔ یہ فتویٰ ہے قرآن مجید کا، یہ فتویٰ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اس دنیا میں سب سے پہلا گھر، اس دنیا میں
سب سے پہلی عمارت اگر کوئی بنی ہے وہ صرف اور صرف خانہ کعبہ ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے مرکز بنا، لوگوں کے سجدے کی جو جگہ بنی ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ اس دنیا میں اس سے پہلے گھر کوئی نہیں بنا۔ کہیں گے تو پھر یہ کیا جائے۔ اچھا ایک بات اور، امام الاولین والآخرین سے مانگے۔ ایک بات ہمیشہ ہم نے یہ بات کہی ہے، مانگنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ دیا جاتا ہے، اور یہ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ، اور بھی بہت ایک قرآن مجید کی آیات ہیں، ہم وہ سب چھوڑ کر کے صرف ایک جملہ امام الاولین والآخرین کے الفاظ مبارکہ آپ فرمانے لگے ان اللہ طیب، اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک چیز کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ۔ بہت کم ایسے مواقع نصیب ہوتے ہیں، کہیں گے گھر میں فقیر آتا ہے، کہیں گے میں 10 روپے دے دیتا ہوں، اور اگر نوچندی جو میں رات کو آتا ہے میں کھانا بنا کر کے رکھتا ہوں، اس کو دیتا ہوں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں، جب یہ فقیر یہ کھانا لے کر کے جاتا ہے، کھا لیتا ہے، وہاں چلے جائیے کہاں، شامینہ شاہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، اس روڈ پر کتنا کھانا گر پڑا ہوتا ہے، فقیروں کو ہم نے دیا، کہیں گے وہ 40ویں میں نے کھانا بنایا تھا، میں وہاں دے کر کے آؤں گا۔ کہیں گے فقیر بھی سمجھدار ہیں، بیوقوف نہیں ہے، وہ دال روٹی نہیں کھاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں مرغ مسلم، اور اگر بریانی آئی تو رکھ لیں گے، اور اگر کسی نے دال دے دیا یا آلو کا سالن دے دیا وہیں پڑا رہتا ہے۔ اچھا رہتا نہیں رہتا ہے، نہ یقین ہو جا کر کے دیکھائیے، اور پھر بیچاری جو گائیں ہیں جانور ہیں وہ سب کھا رہے ہوتے۔ کہیں گے بہت کم ایسے مواقع نصیب ہوتے ہیں۔ امام الاولین والآخرین فرمانے لگے جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صدقہ کرتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، روپیہ دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ بڑے بھاری جملے، ان اللہ یتقبلها بیمینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دائنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ کوئی ہمیں روپیہ دے، ہمارے یہاں مہمانی میں جائے اور کوئی پیسہ دے دے اور ہم یہ کہتے ہیں یہیں پر رکھ دیجئے، اچھا لگے گا؟ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو یہاں پر رکھ دیجئے، آپ نہ ہاتھ پھیلائیے، ہم یہ کہتے ہیں میرے بچے کے ہاتھ میں رکھ دیجئے، یہ بڑے برکتی پیسے ہیں، آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ کا پیسہ حلال کا ہے، میرے بچے کو یہ پیسہ دے دیجئے، ہم اس کو سنبھال کے رکھیں گے۔ اللہ اکبر، بہت ایسے لوگ ہیں وہ پیسے سنبھال کے رکھتے ہیں، کہیں گے بالکل حلال ہے، بالکل حلال پیسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب یہ پیسہ دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دائنے ہاتھ میں قبول کرتے ہیں، اور پھر اس کو ایسے بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ وہ پیسہ، وہ روپیہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس کی ایسی پرورش کرتے ہیں، فرمانے لگے حتیٰ یربیہا کما یربی احدکم فلوہ حتیٰ تکون مثل الجبل، جیسا کہ انسان اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے، کوئی نقصان نہ ہونے پائے، اگر نقصان ہو گیا فوراً دوا آئے گی، اور اگر دوا نہیں آئی اس کا نقصان ہو جائے گا، یہ مر جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی اس صدقے کو قبول فرماتا ہے اور اس کو بڑھاتا رہتا ہے اور پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ اور جب میدان محشر میں جب ہم مر کر کے جائیں گے، ہماری اولاد اس لائق پتہ نہیں ہے ہو یا نہ ہو جو ہمارے لیے دعا کرے، یہی ہمارے لیے ذریعہ آخرت ہوگا، اور اللہ کہے گا لے جاؤ میاں، اور ہم کہیں گے یہ ہے کیا؟ کہیں گے وہی ہے جب آپ نے مسجد جب بن رہی تھی آپ نے دیا تھا، اور اخلاص سے دیا تھا، اور بغیر بتائے دیا تھا، اور چپے سے ڈال دیا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا، اور یہ بھی نہیں کیا تھا، اور بعد میں آ کے کہا تھا ارے وہ جو میں نے پیسے دیے تھے وہ کہاں لگے ہیں، اور نہ میں نے یہ بتایا تھا اچھا بتائیے کتنے کی رسید کٹوا لے، کتنے کی ضرورت ہے، چپے تھے ہم نے لیا، جتنی ضرورت تھی اتنا دے دیا۔ کہیں گے ضرورت اس وقت 500 کی ہے تو الحمدللہ ہم نے 500 دیے تھے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، 500 کی ضرورت پڑی، 10 روپے دیے وہ بھی پھٹے ہوئے جو کہیں چل نہ رہے ہوں، اور یہ سوچتے ہیں وہ چل جائیں گے، چلو کوئی بات نہیں۔ بس ایک جملہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب یہ پیسہ دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دائنے ہاتھ میں قبول کرتا ہے، اور اللہ جب ان پیسوں کو دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ لے گا، کوئی اور انسان ہو منہ پہ پھینک دے گا اور 2 تماچے مارے گا کہ دفع ہو لو یہاں سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا کیا ہے پتہ ہے؟ کہیں گے یہ کفر ہے، کفر۔
انسان کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور واقعی مسجد میں جب چندے پر بیٹھیے، دیکھنے میں نظر یہی آتا ہے کہ یہ پھٹا ہوا نوٹ کسی نے دیا تھا، اور مسجد میں چور نہیں آتے ہیں، مسجد میں ڈکیت نہیں آتے، مسجد میں غیر ایمان والے نہیں آتے، مسجد میں بچڑے کی پوجا کرنے والے نہیں آتے، مسجد میں پیشاب پینے والے نہیں آتے، مسجد میں گوبر کھانے والے نہیں آتے، مسجد کے گوبر میں نہانے والے نہیں آتے، مسجد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آتے، اور یہ گستاخی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں۔ کہیں گے آپ کو پتہ ہو نہ پتہ ہو، ہمیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور انسان جب ایسا کام کرتا ہے، یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو ایمان والو، ہم کسی مسجد کے ذمہ دار کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے اور دل سے ایمان نکل گیا، اور ایسے ہی اگر مر گئے، میاں نماز جنازہ 1000 مرتبہ پڑھ لی جائے قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ہمارے نے بہت بڑی گستاخی کی ہے۔ یہی پر ایک اعلان یہ کرنا تھا، مقصد یہ نہیں تھا کہ یہاں پر اعلان جب کرنا ہے تو ہم اس کی فضیلت بتائیں، یہ فضیلت ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ اور ہم ایک بات اور کہتے ہیں، وقت آج زیادہ ہو رہا ہے، بالکل معذرت کے ساتھ، ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں جب مسجد میں چندے کا پھیرا ہوتا ہے جمعے کے دن، ہم لوگ نہیں دیتے ہیں۔ اور ایک بات ہم اور کہیں بڑھ کر کے، اپنے علماء کرام سے معذرت کر کے، اپنے علماء کرام سے معافی مانگتے ہوئے، اپنی مساجد کے اماموں سے معافی مانگتے ہوئے، یہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ دیتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں دیتے پتہ ہے؟ یہ کہتے ہیں 2000 روپے آپ تنخواہ دے رہے ہو، ہم سے لے بھی رہے ہو۔ کہیں گے میں نہیں لے رہا ہوں، یہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دے رہے ہو۔ آپ کی جتنی حیثیت ہے، آپ کی 2000 روپے تنخواہ ہے، 3000 روپے تنخواہ ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، 2 روپے ڈال دو، یہ قبول ہو گئے تو انسان کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ یہی بات یہ کہنی تھی۔ ہم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ علماء کرام نہیں دیتے ہیں، اور جب علماء نہیں دیتے ہم یہ سوچتے ہیں یہ تو بہت بڑے نمازی ہیں، یہ حافظ ہیں، یہ قاری ہیں، یہ عالم ہے، یہ مفتی ہیں، ان کے اور بہت سی نیکیاں ہیں، پتہ نہیں کون سی نیکی قبول ہو جائے۔ یہی بات ہم یہ کہتے ہیں، ہر ایک انسان دے۔ اور پھر ایک بات اور، جب دے رہا ہے تو جو جہاں پر جمع ہو رہا ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو صحیح جگہ خرچ کرے۔ اگر ہم نے صحیح جگہ خرچ نہیں کیا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہم کچھ بتائیں گے نہیں، ڈر لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ کیجئے جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جو کچھ بھی ہم دیں یا جو کچھ بھی نماز پڑھیں یا جہاں پر جتنا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لی۔